اللہ اللہ اللہ۔ عزیز سامعین، درس حدیث شریف کی اس مجلس میں مشکات المصابیح کی دوسری حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ کتاب الایمان کا آغاز ہوا ہے۔ پہلا باب جو باندھا ہے وہ کتاب الایمان کے عنوان سے باندھا۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے۔ راوی اس کے بھی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری شریف میں ایک سند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی آتے ہیں۔ متفقاً علیہ روایت ہے۔ وہی بات ہے کہ متفق علیہ وہی روایت کہلاتی ہے جس کو بخاری اور مسلم میں نقل کیا جائے اور ایک ہی راوی سے نقل کیا جائے۔ بعض روایات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں، لیکن دونوں کتابوں میں یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، اس لیے اس کو متفق علیہ روایت کہا گیا۔ اس حدیث کا ایک مستقل نام ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ یہ ان کا تشریف لانا حجۃ الوداع کے بعد کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر زمانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو مختلف مواقع پر دین کی بہت سی باتوں کو مختلف انداز سے بیان فرمایا، لیکن اللہ رب العزت نے جبریل امین کو یہاں انسانی شکل میں بھیجا اور جبریل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے جو پورے دین کا خلاصہ تھے۔ اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس حدیث کا مقام کتب حدیث میں اور ذخیرہ حدیث میں ایسے ہے جس طرح قرآن مجید کے اندر سورہ فاتحہ کا مقام، جیسے سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا اور آگے پورا قرآن پاک اسی سورہ فاتحہ کی تشریح ہے۔ اسی طرح یہ حدیث جبریل پورے ذخیرہ احادیث کا خلاصہ ہے اور پورا ذخیرہ حدیث اس کی تشریح ہے۔ کتاب الایمان کو یہاں پر مقدم کیا گیا ہے دوسری کتابوں پر۔ کتاب العلم بھی آئے گا، کتاب الطہارت بھی آئے گی، اسی طرح کتاب الصلاۃ بھی آئے گی، نماز کے مسائل بھی آئیں گے، لیکن سب سے مقدم انہوں نے کس کو رکھا ہے؟ ایمان کو۔ اس وجہ سے کہ بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلے آدمی کی طرف ایمان والا حکم متوجہ ہوتا ہے۔ تو اول ما یجب علی المکلف، سب سے پہلی وہ چیز جو مکلف پر لازم ہوتی ہے وہ ایمان ہے، اس لیے مصنف نے اس کا اعتبار کرتے ہوئے سب سے پہلے کتاب الایمان کی روایات کو لایا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ تمام عبادات اور اعمال صالحہ کا موقوف علیہ ہونے کی وجہ سے ایمان کو مقدم کیا گیا ہے۔ تمام اعمال صالحہ تبھی معتبر ہیں جب آدمی کا ایمان ہوگا۔ ایمان نہ ہو، آدمی کتنے اچھے سے اچھے اعمال کرے، کوئی اعتبار نہیں۔ تو کیونکہ تمام اعمال صالحہ اور عبادات کا موقوف علیہ ایمان ہے، اس لیے ایمان کو مقدم کیا ہے۔ پھر یہاں پر ایمان کہتے کس کو ہیں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان کہا جاتا ہے التصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان کہا جاتا ہے تصدیق کرنے کو، ہر اس چیز کی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تفصیلاً تصدیق کرنا اس چیز کی جس کو حضور تفصیلاً لے کر آئے ہیں، اور اجمالاً تصدیق کرنا اس چیز کی جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجمالاً لے کر آئے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان کے لغوی معنی ہیں تصدیق کے، اور اصطلاح میں کہا جاتا ہے تصدیق کرنا جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہونا بالضرورہ معلوم ہو۔ باقی رہی یہ بات کہ بالضرورہ کا مطلب کیا ہے، تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ان امور کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے ہونا جو عوام و خواص کے درمیان مشہور ہو۔ تو اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ عوام میں مشہور نہ ہو لیکن وہ ہو دین۔ تو فرمایا کہ اس سے مراد ہر عامی نہیں، عوام سے مراد بالکل عامی آدمی نہیں، بلکہ عوام سے مراد علماء کرام ہیں اور خواص سے مراد مجتہدین ہیں۔ اور علماء اور مجتہدین تمام جماعت سے
ایسی چیز جو واضح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہونا ثابت ہو، یہ مخفی نہیں ہو سکتی، عوام کو یعنی علماء کو معلوم ہوگی، اگر علماء کو نہیں تو خواص کو تو ضرور بھی ضرور معلوم ہوگی۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ایمان آیا مرکب ہے یا مفرد ہے۔ دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دل سے تصدیق کرنا، ایک ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا، اور ایک ہوتا ہے جسم سے اعمال کرنا۔ ٹھیک، تین باتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے دل سے تصدیق کرنا، تصدیق دل کا کام ہے، تصدیق دل کا کام ہے، زبان کا کام اقرار ہے، اور بقیہ اعضاء کا کام ہے عمل، کانوں تک ہاتھ کو اٹھانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، یہ اعمال ہیں۔ تو تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے یا صرف تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے؟ اس میں بہت سے مذاہب ہیں، لیکن مشہور جو ہے نا، مشہور وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، جمہور متکلمین بھی اور احناف ان کو کہا جاتا ہے، ان کے نزدیک ایمان مفرد ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ صرف دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ لیکن اقرار باللسان بھی بے فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کے تمام احکامات اقرار باللسان پر موقوف ہیں۔ آدمی زبان سے اقرار نہ کرے تو اس کے اوپر اسلام کا لیبل لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ اگر کہیں جنگ ہوئی، فتوحات ہوگی، غنیمت کا مال اس کو ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس کی طرف متوجہ کب ہوں گے؟ جب وہ زبان سے اقرار کرے۔ دل کی تصدیق کا کسی کو کیا پتہ چلتا ہے؟ تو احناف کے نزدیک ایمان اصل میں تو دل کی تصدیق کا نام ہے، لیکن زبان سے اقرار کرنا یہ دنیا کے اندر احکامات کے نفوذ کے لیے شرط ہے۔ جسم سے اعمال کرنا، جسم سے اعمال کرنا یہ ایمان کا تصدیق کا تتمہ ہے، تکملہ ہے۔ یعنی مکمل کب ہوگا ایمان؟ جب انسان اعمال کرے گا۔ ایمان مضبوط ہوگا تو نماز پڑھے گا، نہ ایمان نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے پڑھے گا؟ ایمان ہوگا، مضبوط ہوگا تو روزہ رکھے گا، ایمان نہیں ہوگا تو مضبوط نہیں ہوگا، تصدیق قلبی صحیح نہیں ہوگی تو آدمی روزہ کیسے رکھے گا؟ وہ تو تنہائی میں جا کر کھا پی بھی لے گا۔ اور اسی طرح دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کو الگ ذکر کیا گیا ہے اور اعمال صالحہ کو الگ ذکر کیا گیا ہے، اور درمیان میں حرف عطف لائی ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ حرف عطف معطوف علیہ جو ہوتے ہیں نا، آپس میں مغایرت ہوتی ہے، ان میں غیر ہوتے ہیں، ایک ہی چیز نہیں ہوتے، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایمان الگ ذکر کیا ہے اور اعمال صالحہ الگ ذکر کیے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ایمان اعمال صالحہ کا نام نہیں ہے، ایمان دل کی تصدیق کا نام۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں معتزلہ کا عروج تھا۔ معتزلہ اس زمانے کے عقل پرست لوگ تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، یعنی تین ملیں گی تو ایمان بنے گا، اگر تین چیزیں نہیں ملیں گی تو ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان پورا نہیں ہوگا۔ کیا؟ دل کی تصدیق، زبان سے اقرار، اور جسم کے اعضاء سے عمل، ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ یہ معتزلہ کا نظریہ تھا، اور اسی وجہ سے وہ اس بات کے قائل تھے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کر لیتا ہے تو وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اور کفر میں بھی نہیں جاتا، اور اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، اور کفر اور اسلام کے درمیان ایک درجہ وہ رکھتے تھے جس کو ان کو متعلق آیا منزلۃ بین المنزلتین، دو منزلوں کے درمیان ایک نئی منزل کے قائل۔ اس کا نام انہوں نے بھی فسق رکھا ہوا تھا کہ وہ آدمی فاسق ہو جاتا ہے لیکن اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر میں اگرچہ داخل نہیں ہوتا۔ خوارج تو یہ کہتے تھے کہ نہیں، بس وہ نکل گیا ادھر سے اور کفر میں چلا گیا، مرتکب کبیرہ، کیونکہ ان کے نزدیک عمل بالارکان بھی ایمان کا حصہ تھا۔ کیونکہ اس زمانے میں ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان تین کے مجموعے کا نام تھا، اور اصل تعبیر سے ہٹ گئے تھے
اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بڑی شدمت سے کہا کہ ایمان 3 کے مجموعے کا نام نہیں، ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، باقی چیزیں دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے اور ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں۔